درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وعجل فرج۔ ہم خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم تحفہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے۔ دعا گو ہیں جو زندگی کے لمحات باقی رہ گئے ان سے بہتر طریقے سے ہم اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے قرار پائیں، اور مخصوصاً اس ذکر کے طفیل رب کی بارگاہ سے جو بیش بہا نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں علی و زہرا کے چاہنے والوں کے، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کے، پاکیزہ فطرت رکھنے والوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ صلی علی محمد۔ جس شہزادی کا ذکر ہے ان سے بہت ہی عاجزانہ، بہت ہی تواضع کے ساتھ انسان تقاضا کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں عزیزو کوشش کریں ان دنوں میں، بہرحال خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ شہزادی کا ذکر بہت ہی اچھے طریقے سے اب معاشرے میں برپا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ شہزادی ہی سے توسل کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اس ذکر کو برپا کر سکیں جس طرح سے شہزادی کی رضا ہے انشاءاللہ، اور ہماری زبان پر وہ الفاظ آئیں، ہماری کانوں اور سماعتوں سے وہ الفاظ ٹکرائیں جو میرے اور آپ کو فاطمی بنا دیں، شہزادی سے کچھ اس طرح سے منسوب کر دیں کہ کل کو قیامت میں جب خلائق شہزادی کے چاہنے والوں کا، فاطمیون کا، فاطمی کسے کہتے ہیں عزیزوں؟ شہزادی سے منسوب افراد کا جب مقام اور مرتبہ دیکھیں گے تو روایتوں میں ہے یود الخلائق، ساری کی ساری مخلوقات جو ہے وہ تمنا کرے گی انہم کانوا فاطمیین، کاش ہم بھی رسول کی بیٹی سے اپنے رابطے کو جوڑنے والے ہوتے، تاکہ یہ مقام و مرتبہ ہمیں بھی حاصل ہو جاتا۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ دو باتیں ابتدا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیمرہ اس وقت میری جانب ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر کیمرہ آپ کی جانب ہو تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دیکھا ہوگا شادی بیاہ کی تقریب میں، ہاں انسان ویسے جب دسترخوان پر بیٹھے کھانا تناول کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن اگر کیمرہ آ جائے ہیں جی تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے، نوالے چھوٹے ہو جاتے ہیں میرے بھائی، کچھ چبا چبا کے تناول کرتا ہے، جیسے ہی کیمرہ ہٹتا ہے پھر کہتا ہے اللہ کا شکر، اب سکون اور اطمینان سے کھائیں گے۔ کل کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں ہے، فرمایا چاہتے ہو کہ ہمیشہ خدا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور نفاق کا یہ ابتدائی ترین مرحلہ بھی تمہارے وجود میں نہ آئے، تو آقا فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانھا تذھب بالنفاق، جب کبھی مجھ پر درود بھیجو تو بلند آواز سے درود بھیجو، یہ خلوتوں اور جلوتوں کا جو فرق ہے اسے مٹا دیتا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور مخصوصاً خطیب کے لیے جب کہا جاتا ہے کہ یہ تقریر لائیو جا رہی ہے، تو جس دن لائیو نہ جائے، کیمرہ نہ ہو، بتائیے فرق ہونا چاہیے خطیب کو؟ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ چاہنے والے کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، اور وہ اپنے عقیدے کو مسلسل دہرائے کہ کوئی اور لائیولی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، ایک ہستی مسلسل مجھے دیکھ رہی ہے، ایک ایک لمحہ میرا اس کے پاس ثبت و ضبط ہو رہا ہے، ذہن میں گزرنے والا خیال بھی اس کے پاس ثبت و ضبط ہو رہا ہے۔ تو انسان اپنے جیسے لوگوں سے تو شرمائے، اور خالق کی نسبت سے انسان کو شرم نہ آئے، اس سے بڑھ کر مقام افسوس کیا ہوگا عزیزو۔ یہی شہزادی کا عظیم ترین پیغام ہے۔ یہ پہلا جملہ تھا۔ ایک دوسرا جملہ والد گرامی کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے صلی علی۔ والد گرامی کی جو تقریر ہے وہ میری تقریر کا حصہ ہے، لہذا جو آپ نے 1 گھنٹہ مجھے دیا ہے، بڑی مہربانی آپ کی محبتوں کا، آپ کی مہمان نوازی کا، آپ کی سماعتوں کا، بہرحال لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کرسیوں پر موجود افراد بہرحال آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھے ہوئے بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بہرحال سن رسیدہ اور بزرگ افراد جو ہے وہ کیا ہے
اپنی ہمراہی میں اپنے جوانوں کو بھی زیادہ تعداد میں لے کر آئیں. اس ذکر کو جتنا فیملیز مل کر اچھے طریقے سے اس ذکر کو سننے کی سعادت حاصل کرے گی, خداوند متعال بہت کرم فرمائے گا. آج ہم اچھے طریقے سے عزیزوں اس سلسلے میں قدم اٹھائیں گے. پروردگار متعال انسان کو بڑھاپے میں عطا کرتا ہے. عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ والد صاحب کی تقریر میری تقریر کا حصہ ہے, اس لیے کہ میرا اپنا وجود والد کے سبب سے ہے, والدین کے سبب سے ہے. ابھی مجلس میں آنے سے پہلے ایک مومن ملے مجھے اور کہا ماشاءاللہ, انہوں نے جب اپنی عمر مبارک بیان کی تو بہت خوشی ہوئی مجھے. تقریباً 87 مجھے جیسے انہوں نے بتایا, اور کہا کہ میری صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کی, بہت اچھے طریقے سے ملک اور قوم کی خدمت کی, کہ یہیں پر بات آ گئی ہے. تو میں نے یہ جملہ بھی ان کے خدمت میں عرض کیا کہ اتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا ملک خدا داد پاکستان, کیوں اسے اس طرح سے بدصورت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ بہرحال انہوں نے بھی اس موقع پر کہا, ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں عزیزوں کہ پروردگار متعال اس پاک و پاکیزہ خطے کو, کہ جسے ہم نے پاکیزگی کے نام پر حاصل کیا ہے, پاک رکھنے کی, پاک سجانے کی, اور انشاءاللہ پاک ہستیوں کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد. یہ میں نے بزرگوں سے جملہ کہا کہ وہ بچوں کو لے کر آئے, نہ عزیزوں, اصل میں تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کی قدر و قیمت کو جانیں. کہ عرض کیا ابھی آنے سے پہلے جو مومن مجھے ملے, کہا کہ میری پوری زندگی میں اللہ نے مجھے دنیا جہان کی نعمتوں سے نوازا, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس خاطر ملی کہ میں نے اپنے والدین کی اچھے طریقے سے خدمت کی ہے. خدا باپ کی دعا رد نہیں کرتا ہے, ماں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. عزیزوں یہ ذکر میرے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے. کل کی اگر پوری تقریر کا, میں متصل ہوا اپنے کل کی تقریر سے, اگر میں اپنی پوری تقریر کا خلاصہ ایک جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ایک ماں کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں. خدا را اس ماں کی صفت کو اپنے وجود میں اجاگر کریں. بس اوقات باپ میں نظر نہیں آتی یہ کیفیت, لیکن ماں میں قطعاً یہ کیفیت ہے. اور وہ کیفیت کیا ہے بتائیے, بولیے تھوڑا میرا ساتھ دیجیے. ماں کے اندر ایک برجستہ کیفیت ہے, وہ کیا ہے؟ ہاں, محبت. اپنے ہر بچے سے ہاں شدت کے ساتھ محبت کرتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کسی ماں کو کہ جس کا بچہ اپاہج ہو, دیکھا ہے عزیزو؟ لوگ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں ایسے بچے کو دیکھ کر. خدا را اپنی زندگی میں عبرت کے لمحات کو باقی رکھے تاکہ میں اور آپ غفلت کی نیند نہ سونے پائیں. یہ ذکر عزیزوں مجھے اور آپ کو غفلت کی نیند سے بیداری کا تحفہ عطا کرتا ہے. انہی چیزوں میں سے جو انسان کو غفلت کی نیند سے بیداری عطا کرتی ہیں عزیزوں, ہینڈی کیپ بچوں کی زیارت کرنا ہے. جا کر دیکھیے عزیزوں, اور پھر انسان اپنے اعضاء, اپنے ایک ایک عضو پر خدا کا شکر بجا لائے. بول پا رہا ہوں, سن پا رہا ہوں, دیکھ پا رہا ہوں, چل پا رہا ہوں. بس اوقات ایک غریب پیسے کے سلسلے میں اتنا نالا, اتنا پریشان ہو جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے. اس کا بچہ دوڑتا ہوا بھاگ رہا ہوتا ہے, امیر کروڑوں روپے لگا رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ ایک قدم اچھے طریقے سے زمین پر رکھ لے. خدا کا شکر بجا لائیے عزیزوں. ماں کی اس صفت کو اپنے وجود میں پیدا کر دیں. یہ ذکر انسانیت کی آواز ہے, یہ ذکر غفلت کی نیند سے انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے ہے. یہ ذکر اس بات کی علامت ہے کہ جب حبیب خدا کے وصی کو اس مرحلے پر پہنچا دیا گیا کہ آپ نے اپنی تلوار نیام میں رکھی اور واضح طور پر فرمایا کہ علی کے ساتھ ساتھ دینے والے, ہمراہی کرنے والے نہیں ہیں, دین کی بقا صبر کرنے میں ہے. اور اس عالم میں علی نے صبر کیا ہے کہ وفی الحلق شجا وفی العین قضا. جیسے آنکھوں میں کسی کے کوئی کچرا, کوئی خس و خاشاک چلی جائے, جیسے گلے میں کسی کی ہڈی پھنس جائے, ویسے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے. بتائیے, کبھی سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, میرے مولا نے اس طرح سے ان ایام کو گزارا ہے عزیزوں. ایسے میں شہزادی نے انسانیت کی اس آواز کو بقا دی اور چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ اس ماں کا پیغام رہتی دنیا تک پہنچا دیا جائے. ماں کیا چاہتی ہے عزیزوں؟ ہر ایک سے محبت. میں جانتا ہوں عزیزوں بسا اوقات ایسے ماں باپ کو جن کے بچوں نے ان سے قطع تعلق کر لیے, اب وہ بچے ان سے ملتے نہیں ہیں.
لیکن ماں بار بار اس کی زبان پر ہاں بولیے ایک ہی جملہ ہوتا ہے، پروردگار میرے بچے کی عاقبت بخیر کرے، پروردگار اسے پلٹا دے۔ عزیزو یہ خدا کی وہ صفت ہے جو رسول میں اور آل رسول میں پائی جاتی ہے۔ جناب داؤد کو پروردگار متعال نے جو وحی فرمائی اس میں کہا ہے داؤد مجھ سے منہ پھیرنے والے اگر جان لے کہ ان کا رب انہیں کتنا چاہتا ہے، ان سے کتنی محبت کرتا ہے، اگر میرے اشتیاق کو دیکھ لیں لَمَاتُوا شَوْقًا إِلَيَّ، تو اس میں ان کی موت واقع ہو جائے گی کہ جس سے ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے وہ اس طرح سے ہم سے محبت کرتا ہے۔ شہزادی نے خطبہ فدقیہ میں عزیزو جہاں کہیں میں جاتا ہوں میں یہ جملے پیش کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، مخصوصاً اگر آپ میں سے ایسے افراد ہیں کہ جو بہرحال اس سلسلے میں قدم آگے بڑھا سکتے ہیں، میں بانیان عزا کی خدمت میں عاجزی سے تقاضا کرتا ہوں اپنی محافل کو، اپنی مجلسوں کو سجائیے عزیزوں۔ ایام فاطمیہ میرے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خطبہ فدقیہ کے اقتباسات سے ہمارے یہ امام بارگاہ سجے ہوئے ہوں عزیزوں۔ شہزادی نے جہاں بہت ساری آیتوں کی تلاوت کی وہاں اپنے بابا کو پہچنوایا اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت کا شمارہ ہے 128، فرمایا کون سا عظیم ترین تحفہ پروردگار متعال نے تمہیں دیا تھا اور اب وہ تمہارے درمیان میں نہیں ہے، اس کی کیا خصوصیات تھیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ کون سے سورہ کی کون سی آیت ہے میرے بھائی؟ سورہ توبہ 128۔ بزرگ کو یاد رہ گیا، مجلس کے بعد آپ کو یاد رہے گا؟ یاد رہے گا؟ کیا بات ہے، آپ کی شان ہے ماشاءاللہ۔ ہمیں تو یاد نہیں رہتا، ہاں جی اگر تعلیمی شعبے سے تعلق ہے تو قطعاً یاد رہے گا۔ میں نے جہاں کہیں جاتا ہوں کہتا ہوں مجلس میں نیاز بٹنی چاہیے عزیزوں۔ ان دنوں میں ہمارا ایک گلہ یہ ہے کہ رسول نے جاتے جاتے کہا تھا قلم و کاغذ دیا جائے مجھے، میں تمہارے لیے وہ پیغام لکھ جاؤں کہ جس میں تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، تم کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے عزیزوں۔ لہٰذا رسول کے امتی کو قلم و کاغذ سے اپنے رابطے کو مستحکم رکھنا چاہیے عزیزوں۔ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے عزیزوں، قلم و کاغذ سے اپنے رابطے کو مستحکم کریں گے خدا بہت عطا کرے گا۔ بہرحال ہمارے یہاں ڈائری لکھنا، ویسے بھی لکھنا بہت کم ہو گیا ہے، درست ہے اس وقت جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ کیا ہے، لیکن لکھنے کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ لوگوں کی پرسنل لائف میں آپ جہاں ڈسپلن دیکھتے ہیں عزیزوں، اس کے پیچھے ڈائری مینٹین کرنا ہے۔ اپنے آپ سے گفتگو کریں اور اسے صفحے قرطاس پر قلم بند کرتے چلے جائیں، خدا بہت عطا کرے گا عزیزوں۔ انسان کا کنسنٹریشن لیول بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول کی 4 صفات کا ذکر ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تمہارے ہی درمیان سے، ظاہری اعتبار سے تم جیسا انسان ہے، انسانی احساسات کا پیکر ہے، اللہ نے وہاں سے بھیجا ہے، تمہارے گروہ سے قرار دیا ہے تاکہ تمہارے لیے رول ماڈل ہو سکے۔ اگر کسی فرشتے کو قرار دیا جاتا تو تم کہتے ہیں تو فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے، لیکن وہ دل و جان سے تمہیں چاہتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اگر ذرا سا بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر بہت شاق ہے۔ حریص علیکم، تمہاری ہدایت کا بے تحاشا مشتاق ہے، اور اگر کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کی نسبت سے بے حد محبت کرنے والا۔ علماء کرام فرماتے ہیں رؤوف اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا اگر فرما بردار ہے ہاں تو اس سے بھی محبت کرتا ہے، یہ ہے رؤوف، انتہائی درجے کی محبت کرتا ہے اطاعت کرنے والے کی نسبت سے۔ اگر گنہگار بھی ہے تو چونکہ مومن ہے، تڑپ کر اللہ کا رسول چاہتا ہے کسی طرح سے یہ گناہ کے دلدل سے اپنے آپ کو باہر نکال لے۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد وآل محمد وعجل۔ آپ نے دیکھا ہوگا مجلسوں میں بعض بزنس مینوں کو، اچھے جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ بسا اوقات مجلس میں، ویسے بھی مومنین کو چاہیے آپس میں اپنے ارتباط کو قوی بنائیں، برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سلام کریں۔ فرمایا نجات دہندہ چیزوں میں سے ایک شے کیا ہے؟ سلام کرنا، وہ بھی بلند آواز سے۔ ہمارے معاشرے میں ہے اس وقت، یہ ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ ہاں اچھے طریقے سے سلام کریں، السلام علیکم۔ آپ مولا سے مدد کا جو ہے وہ کیا ہے افتخار پیش کرنا چاہتے ہیں، اسے بھی پیش کر دیں اگر سامنے والے کے پاس ظرف ہے تو، اور کہیں کہ اللہ کے رسول سے بھی ہم مدد چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کے وسیع برحق سے بھی مدد چاہتے ہیں۔ یا علی مدد ہمارا افتخار ہے۔
یار سلام میں طاقت ہے عزیزوں. ایک دوسرے سے اپنے ارتباط کو بولیے، قوی کیجیے. کہاں پر بات تھی، کہاں پر بات پہنچی تھی بتائیے؟ کس مناسبت سے سلام پر آ گیا؟ پریشانی ہو گئی نا؟ ہاں کیا نہیں سمجھ میں آیا جی؟ کیوں یہ بات کیوں آ گئی جی؟ رؤوف الرحیم سے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی مہربانی. دیکھیں ایک بات سے پچھلی والی بات ہم بھول جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں لکھیں گے، قلم و کاغذ سے اپنا رابطہ مستحکم نہیں کریں گے. میں مجلس ختم ہونے کے بعد وہاں پر کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ میری نیاز مجھے واپس پلٹاؤ، تو آپ کہیں گے مولانا دعاؤں میں یاد رکھنا اتنی مشکل سے تو آپ کو سننے آ گئے ہیں، نہیں چاہتے ہیں تو ہم دوبارہ سننے نہیں آئیں گے. اکثر و بیشتر جو ہے وہ مجھے سننے والے کہتے ہیں بھائی ان کے قریب نہیں بیٹھو، ان کو یاد وات کچھ ہوتا نہیں ہے، سب کچھ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے عزیزوں، اس وقت کنسنٹریشن لیول ختم ہو چکا ہے معاشرے کا. اللہ کا رسول ہر انسان سے، دیکھیں پہلے مومنین کا ذکر بعد میں، ہر انسان اگر مصیبت اور سختی میں آ جائے اللہ کا رسول تڑپتا ہے. انسان، مومن نہیں ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 128. اور یہ ہے ماں کی صفت، بچہ جیسا بھی ہو ماں اس کے لیے تڑپتی ہے. اور یہ اللہ نے یہ تحفہ اسے عطا کی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. وہ اپنے بندوں سے بے تحاشا محبت کرتا ہے. یہ اس کے رسول آل رسول کی صفت ہے. یہ شہزادی کی صفت ہے، بے تحاشا شہزادی بنی نوع انسان سے محبت کرتی ہے. یہی سبب ہے جب دشمن نے چاہا حق کی آواز کو مٹانا، شہزادی نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے، شہزادی نے اپنے گریے کے ذریعے سے، شہزادی نے اپنی وصیت کے ذریعے سے پیغام حق لوگوں تک پہنچایا. لیکن اگر کوئی اس راہ میں قدم آگے بڑھائے، اب خدا اور اس کی پاک و پاکیزہ حجتیں بہت خوبصورت طریقے سے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. عزیزوں اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں. میں نے آپ کی خدمت میں یہاں دیکھیں بات یہاں پہ تھی، آپ بھی بھول گئے، میں بھی بھول گیا تھا، کہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے بولیے؟ حتیٰ مجلس میں بھی بیٹھ کے دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کیوں دیکھتا ہے؟ شاباش، صحیح فرما رہے ہیں جی. کیوں دیکھتا ہے؟ لکڑی کا کام ہے، یہ صاحب گھر بنا رہے ہیں، اپنا جو ہے وہ کیا ہے وزٹنگ کارڈ دے رہا ہوتا ہے کہ صاحب آپ میرا وزٹنگ کارڈ رکھیں. عزیزو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے بزنس میں برکت ہو جائے، اور کوئی حرج نہیں ہے عزیزوں کہ شہزادی کے چاہنے والے جب یہاں پر جمع ہوں تو جہاں اپنی آخرت سجائیں وہاں اپنی دنیا بھی سجائیں. مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن فقط دنیا سجائے عزیزوں. ایک دوسرے کو اس نیت سے بھی دیکھیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ رسول کا امتی ہے، یہ علی و زہرا کا چاہنے والا ہے. اگر درد مند ہے تو انسان کو اس کے لیے درد مند ہونا چاہیے. اور کل کی گفتگو کا ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہمارے معاشرے میں عرض کی آپ کی خدمت میں مناظراتی گفتگو بہت بڑھ گئی ہے. آئیے اللہ کے رسول کے طریقہ کار کے مطابق چلیں. یعنی کیا کریں؟ پہلے مرحلے میں اپنا رابطہ مستحکم کریں، اپنے کردار کا بولیے لوہا منوائیے. جب سامنے والا آپ کے کردار کی چاشنی کو احساس کر لے پھر اس گرم لوہے پر چوٹ لگائیے. یہ اللہ کے رسول کا طریقہ کار ہے. پہلے اپنے آپ کو منوایا. اس زمانے جاہلیت میں اللہ کا رسول امین بھی ہے، اللہ کا رسول صادق بھی ہے. یہ کام کیجیے عزیزو. یہ شہزادی کا تقاضا ہے اپنے بچوں سے کہ میری اس محبت کے پیغام کو، میرے اس انسانیت کے پیغام کو بنی نوع انسان تک پہنچا دیجیے. یہ شہزادی کا تقاضا ہے عزیزو. ایام فاطمیہ میں انسان خود بھی پاک و پاکیزہ ہو. کوشش کرے کہ آج کے بعد سے صداقت کے سلسلے میں ہم سے کوتاہی نہ ہونے پائے، اسی طرح سے امانت کے سلسلے میں بھی کوتاہی نہ ہونے پائے. اپنے پریکٹیکل بیہیویئر سے عزیز و رسول و آل رسول بہت تیزی سے سامنے والے کو دین مبین اسلام کی دعوت دیتے تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی. بس میں سفر کرتے ہوئے اس وقت ہماری کیا کیفیت ہے؟
ٹرین میں سفر کرتے ہوئے اس وقت ہماری کیا کیفیت ہے؟ دوسرے مومن سے یا کسی مسلمان بھائی سے سلام دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں یا معمولاً لوگ ڈرتے ہیں؟ اس وقت معاشرے کی سچویشن ایسی ہے، گاڑی چلانے والا کسی کو لفٹ دیتا ہے؟ ڈر لگتا ہے، حتی مومن کو بھی نہیں دیتا ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے عزیزوں۔ جس طرح سے دنیا دار اپنے لیے کسٹمر نا، آپ نے محبت اور پیار سے عزیزوں، پاکستان بہت خوبصورت زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے باشندوں کو بڑی پاکیزگی عطا کی ہے، سارے ہی خطوں کو پاکیزگی عطا کی ہے، یہاں پر بھی پاکیزگی عطا کی ہے۔ ہم سفر کا عزیزوں چاہے وہ چند دقیقوں کے لیے کیوں نہ ہو، ایک حق ہے جو میرے اور آپ کی گردن پر آ جاتا ہے۔ اے علی کے چاہنے والوں، اے شہزادی کے ماننے والوں، یہ میری شہزادی کا پیغام ہے، اس فرش عزا پر آؤ، حق کو سیکھو اور بنی نوع انسان کو پہنچا دو عزیزوں۔ آپ کو معلوم ہے بعض ممالک، جن ممالک میں اگر آپ کے نام کے آگے علی لکھا ہے، فاطمہ لکھا ہے، ایسے ہی ابھی ایک مومن بتا رہے تھے ایک عرب کنٹری کے حوالے سے، کب فرمایا ایسے ہی آٹومیٹکلی انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ایسے فیڈنگ کر دی ہے، اگر نام میں علی یا فاطمہ اس کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، دنیا دار ہے، اسے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ کیا کریں؟ نام علی و فاطمہ کی خوشبو سامنے والے تک اپنے پاکیزہ کردار کے ذریعے سے پہنچا دیجیے۔ وہ کہے کہ شیعہ ہے، ادھر ادھر سے تو کچھ اور سنائی دیتا ہے، لیکن میں نے اسے بڑا پاکیزہ دیکھا ہے، اس کے کردار میں صداقت ہے، اس کے کردار میں امانت ہے۔ عزیزوں کوشش کیجئے عزیزوں، اپنے نام کی لاج رکھیے۔ سید الشہداء کو اپنے بابا سے بہت محبت تھی، یہی سبب ہے کہ جب مدینہ میں بعد از واقعہ کربلا کسی نے میرے چوتھے امام سے سوال کیا کہ آپ کا نام؟ کہا علی۔ کہ وہ جو کربلا میں مارے گئے ان کا نام؟ کہا علی۔ کہا کہ آپ کے بابا نے؟ کہا سن، میرے بابا کو اپنے بابا سے اتنی محبت تھی، اگر پروردگار متعال 100 بیٹے عطا کرتا، ہر بیٹے کا نام حسین علی رکھتا۔ تو نام علی مٹانا چاہتا ہے، میں اپنے ہر فرزند اور اس کے پاکیزہ کردار کے ذریعے سے اس نام کو بقا عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور بہت محبت کرتا تھا میرا مولا اپنی ماں سے، نام فاطمہ سے عجیب محبت تھی عزیزو سید الشہداء کو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ملتا ہے فاطمہ صغریٰ، ہر بچی کے نام میں جو ہے وہ اس نام کی جھلک نظر آتی ہے عزیزو۔ خدا را اس نام کو قبل اس کے کیا ہوا ہی ہے، میں نے عرض کیا معاشرہ ایسے بن گیا، اس وقت میڈیا نے ایسے کر دیا ہے کہ ہماری نگاہ جب برادر اہل سنت پر پڑتی ہے، غیر سنت غیر جو ہے وہ مسلم پر پڑتی ہے، تھوڑا سا ہمارے اندر ایک کھچاؤ آ جاتا ہے۔ معاشرہ ایسے بنا دیا، نہ ایسے نہیں ہونا چاہیے عزیزوں۔ میں اور آپ اس کردار کی خوبصورتی کو اچھے طریقے سے پہنچائیے۔ مولا، اے علی کے چاہنے والوں سنو، مولا ایک کافر ذمی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، سلام دعا ہوئی۔ ہمارے یہاں اب یہ بات آ گئی تو یہ بھی سن لیں، ہمارے یہاں بہرحال جب سلام دعا کرتے ہیں تو ہم کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جو سامنے والے کو پسند نہیں ہے، ہم بہت ہی زیادہ اس کی پرسنل لائف میں جو ہے وہ کیا ہے بسا اوقات چلے جاتے ہیں۔ گاڑی کتنے کی لی؟ پلاٹ کتنے ہیں آپ کے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے جب قبر میں جائے گا تو منکر و نکیر اس سے یہ پوچھنے والے ہیں کہ فلاں صاحب کے کتنے پلاٹ تھے۔ نہ عزیزوں، ایک دوسرے سے رابطہ برقرار کیجئے تاکہ دینی اعتبار سے ایک دوسرے کو اسٹرانگ کر سکیں۔ اور ویسٹ میں آپ چلے جائیں، وہاں پر کوئی ایک دوسرے کو پوچھتا ہی نہیں ہے، کسی نے کیا لباس پہنا ہوا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اٹس نن آف مائی بزنس۔ وہ لوگ اگر تفرید میں ہیں، ہم افراط میں مبتلا ہیں، دونوں طرف ایکسٹریمزم ہے نا۔ فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کو مستحکم کر دینی بنیادوں پر۔ ہم سب کے سب علی و زہرا کے چاہنے والے، ہم سب کے سب رسول کے امتی ہیں۔ کیوں مملکت خدا داد پاکستان کی یہ کیفیت ہے؟ کیوں کرپشن کا یہ لیول ہے؟ کس طرح سے ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں؟ سارے مل کر جب ہیلدی ڈسکشن کریں گے، پروردگار متعال بھی کرم فرمائے گا، اور انشاءاللہ پاک و پاکیزہ ہستیوں تک، یعنی رسول و آل رسول تک ہم اس پاکیزہ سرزمین پاکستان کو سپرد کر پائیں گے، اور کہیں گے کہ مولا یہ زمین آپ کے لیے آمادہ ہے اور آپ کے ظہور کے لیے آمادہ ہے۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام اور ایک کافر ذمی، کافر ذمی سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ کافر کی دو قسمیں، ایک کافر حربی ہے، ایک کافر ذمی ہے۔ ایک وہ ہے جو مسلمان سے لڑتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو مسلمان سے لڑتا نہیں، اللہ وہ حربی و غیر حربی ہو گیا۔ لیکن ایک خاص کیٹیگری ہے ایسے کافر کی جو اسلامی ملک میں رہتا ہے، اسلامی اصولوں کی پابندی کرتا ہے، اس کی ذمہ داری
اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت لیتی ہے. اسے کہا جاتا ہے کافر ذمی. مولا کے ساتھ ہے. امام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزو. اس کی پرسنل لائف میں دخالت دینا چاہتا ہے مولا؟ نہ، اپنے رابطے کو مستحکم کرنا چاہتا ہے. ہاں، اللہ کے بندے کو بندگی کی جانب دعوت دینا چاہتا ہے. اس نے کہا میں فلاں علاقے جا رہا ہوں. نتیجتاً اس نے بھی سوال کیا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا تو میں کہہ رہا ہوں بزرگوار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جانتا تو نہیں ہے امام کو. امام نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں. دونوں چلتے گئے یہاں تک کہ اس دوراہے پر پہنچ گئے جہاں سے کوفے کا اور دوسری جانب کا راستہ جدا ہو رہا تھا. ساتھ ہے میرے؟ امام اس کے ساتھ ساتھ چند قدم چلنے لگے. مجھے نہیں معلوم الحمدللہ آپ کے اسلام آباد اور لاہور میں یہ ماحول نہیں ہے، لیکن ہمارے کراچی میں اگر کوئی آپ سے ایڈریس پوچھے، ہاں، یا اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ چند قدم چلنے لگے تو آدمی کہتا ہے فاتحہ پڑھ لو موبائل کا. ہے میرے بھائی؟ بہرحال کبھی سچویشن بہتر ہو جاتی ہے، کبھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہاں معمولاً کراچی کے جو ہے وہ رہنے والے ہمیشہ اس امر کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. امام اس کے ساتھ چند قدم چلنے لگے. توجہ کریں عزیزوں، جس طرح سے دنیا میں ہم سوچتے ہیں کیسے کسٹمر بنائیں، آئیے آخرت میں کسٹمر بنانے کا طریقہ سیکھیے. اس نے کہا مگر آپ کو کوفہ نہیں جانا تھا؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا پھر کیوں آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں؟ کہا یہ جو چند لمحے اپنے ساتھ گزارے، میرے حبیب نے مجھے سکھایا ہے کہ جو ساتھ ساتھ تیرے چلا ہے، ان چند دقیقوں کے لیے اس کا ایک حق تیری گردن پر آ گیا ہے، اس حق کی ادائیگی کے لیے تیری ہمراہی کر رہا ہوں. اور وہ حق یہ ہے کہ اسے سی آف کیا جائے اور چند قدم اس کے ساتھ چلے جائیں کہ چونکہ تو میرے ساتھ تھا میں تجھے سی آف کرنے کے لیے چند قدم آ رہا ہوں، انشاءاللہ تیرا سفر بخیر ہو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی. ہے آپ کے سلسلہ ایسا کہ مہمان جب آتا ہے تو اسے دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں یا نہیں؟ اب میرے خیال ہے. ہاں، ان اچھی خصوصیات کی رعایت کریں. اے مومنہ، شوہر تو روزانہ ہی جو ہے وہ کیا ہے آفس کے لیے جاتا ہے، نہ پروردگار پسند فرماتا ہے اسے ہاں سی آف کرنے کے لیے دروازے تک جا. جب وہ واپس پلٹے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے دروازے پر جا. بہت خوش ہو رہے ہیں الحمدللہ. ایسا ہی ہوتا ہے جب ان کی ذمہ داریاں بیان کی جائیں تو یہاں پر جو بیٹھا ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے. برعکس کبھی مومنہ اگر جا رہی ہے اور کبھی مومنہ جو ہے وہ کیا ہے کسی کام سے واپس پلٹ رہی ہے، مارکیٹ سے واپس آ رہی ہے الحمدللہ آپ کا جیب خالی کر کے، ہے میرے بھائی، تو استقبال کے لیے جائیے. اور چھوٹتے یہ سوال نہیں کیجیے گا کتنے کا خریدا. پتہ نہیں اب یہاں پر وہ کارڈ سسٹم ہے اور آپ کو میسیجز آتے ہیں تو ویسے بھی جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ ہارٹ کی بیٹنگ جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ کیا ہے نہ، ایسے نہیں ہے عزیزوں. دونوں جب ایک دوسرے کے استقبال کے لیے جائیں. آپ حدیث کسا میں پڑھتے تو ہیں عزیزوں، میں اور آپ عمل نہیں کرتے. کس طرح سے شہزادی بچوں کا استقبال کر رہی ہے، کس طرح سے اپنے آقا اور اپنے سرور کا استقبال کر رہی ہے. اے میری آنکھوں کا نور، ہاں اپنے بچوں کو کیسے بلا رہی ہے عزیزوں. محبت بھرا پیغام شیطان کے ہزاروں وسوسوں سے انسان کو نجات عطا کر دیتا ہے. کہا یہ کون سا دین ہے؟ اتنا خوبصورت دین ہے آپ کا نبی، اتنا خوبصورت عزیزوں. وہی وہ وقت ہے امام اپنا سفر چھوڑ دیا، کہا اتنا خوبصورت دین. پلٹ کر آیا جب شہر کوفہ میں آیا اور پتہ چلا کہ یہ تو والی شہر کوفہ ہے، اور پھر اس کے کردار میں اتنی بلندی پائی جاتی ہے، زباں پر جملے آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دل بولا علی مولا علی مولا یا علی یا علی یا علی. بچپنے میں ایک شخص، مجھے میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا قرآن کریم کی،
قرأت اور جو ہے وہ کیا ہے صوت و لحن میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ میرے بچے جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات حاصل کریں عزیزوں. مسقط میں نے ایک مومن کو جب ممبر پر آ کے دیکھا، اس نے اتنی اچھے طریقے سے قرأت کی عزیزوں، میں حیران و پریشان ہو گیا. میں نے کہا آپ شیعہ ہیں؟ بڑے تعجب سے میں نے پوچھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے عزیزوں. کہنے لگا صحیح کہہ رہے ہیں، میں پہلے جو ہے وہ کیا ہے شیعہ نہیں تھا، ابھی شیعہ ہوا ہوں. میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں. کہنے یہ چلا ہوں عزیزوں، اگر رابطہ اپنا مستحکم نہیں رکھیں گے عزیزوں، بچہ کہاں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے معلوم نہیں ہے. اس وقت اس کا سارا کمیونیکیشن موبائل سے، اس کا سارا کمیونیکیشن دنیاوی دوستوں سے. جب کانٹیسٹ ہوتے تھے اور کمپٹیشنز ہوتے تھے تو جو صاحب مجھے لے جاتے تھے عزیزوں، میرے بچپنے میں اس کمپٹیشن میں شرکت کے لیے لے جاتے تھے. یہ اپنا ڈائریکٹلی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے اچھی بنیادوں پر، وگرنہ یہ شیطانی رابطے مجھے اور اب ہماری اولادوں کو راہ ہدایت سے ہٹا دیں گے عزیزوں. وہی صاحب جو مجھے لے جاتے تھے، اس کا بوڑھا باپ اس زمانے میں شاید اس وقت تو رحمت خدا جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے عزیزوں. دونوں بچے جو ہے وہ کیا ہے راہ ہدایت سے ہٹ گئے. اور دوسرے بچے نے 9 محرم کے دن شادی کی تھی. 9 محرم کے دن، 9 محرم کے دن. وجہ کیا تھی؟ کہیں دکان تھی برابر والے دکان والے سے ایک بیہودہ، ایک غیر مفید، ایک شیطانی وسوسوں پر مشتمل رابطہ اس طرح سے ہٹا دیتا ہے. لیکن ایک اچھا اور پاکیزہ رابطہ عزیزوں، کل سے شہزادی کا پیغام عام لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ مجھے بتائیے. آپ آفس میں اپنے کلیگ کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم اس وقت مثال کے طور پر آپ کی انگوٹھیوں سے، آپ کے سیاہ لباس سے، آپ کے نام سے، جب سامنے والے کو معلوم ہے یہ شہزادی کا چاہنے والا ہے، آج کے بعد طے کر لیں اپنے جتنے بھی امپلائیز ہیں، خدا نہ خواستہ عزیزوں اس کی نسبت سے بد اخلاقی میرے اور آپ کی زندگی میں نہیں پانی چاہیے. جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنے امپلائر کے ساتھ انسان لویل ہو جائے اور طے کر لے پروردگار تیری نسبت سے، رسول آل رسول کی نسبت سے باوفا ہونا چاہتا ہوں، اور اس باوفا ہونے کا پیغام اور اس خوشبو کو جو ہے وہ معاشرے میں پھیلانا چاہتا ہوں. میرے مولا نے بتائیے ان طریقوں سے لوگوں کو دین کی جانب بلایا. ایک صاحب نے، امام نے دیکھا میری زرہ، یہ بھی جو ہے وہ عیسائی ہے، نصرانی ہے. امام نے دیکھا یہ تو میری زرہ ہے اور میں نے نہ کسی کو بیچی ہے نہ جو ہے وہ ہدیہ کی ہے. اس کے پاس یہ زرہ دیکھی. امام نے کہا یہ تو میری زرہ ہے. مولا فرما رہے ہیں، مولا کی حکومت کا زمانہ ہے، یہ میری زرہ ہے. وہ کہنے لگا نہیں یہ میری زرہ ہے. کہا چلو جوڈیشری. کس کی حکومت کا زمانہ ہے؟ مولا کی. کہا چلو جوڈیشری. قاضی نے جیسے ہی امام کو دیکھا، پریسیڈنٹ، بولیے، وزیر اعظم، اس زمانے کے اعتبار سے سب کچھ سرتاج. قاضی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. امام نے کہا بیٹھ جا، میں اس موقع پر جو ہے وہ کیا ہے مدعی بن کر آیا ہوں. اور پھر امام اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے. وہ جو کیس دائر کرنے والے کی جگہ تھی وہاں پر نہیں بیٹھے، اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے. اور پھر زباں پر میرے مولا کے جملے آئے. میرے مولا کی عدالت کی بلندی دیکھیے. زباں پر یہ جملے آئے کہ اگر یہ سامنے والا جس سے میرا اختلاف ہے، اگر یہ مسلمان ہوتا، مومن ہوتا، علی اس کے برابر میں جا بیٹھتا. لیکن چونکہ ایمان کے ساتھ نہیں ہے، میرے آقا کا فرمان ہے مسلمان غیر مسلم پر فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا یہ والی عزت اور یہ والا شرف میں اسے نہیں دے سکتا ہوں. اے مملکت خدا داد پاکستان کے باشندوں، وہ افراد کے جو حق رکھتے ہیں کہ انہیں جنگ، ٹیررزم، خون بہانے کا نوبل پرائز دینا چاہیے، خدا را انہیں صلح کے نوبل پرائز دینے کی بات کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو عزیزوں. اپنی زندگی میں پاکیزگی کو بڑھائیے، ڈریے مت. جو دن موت کا دن ہے اسی دن موت نے آنی ہے. فرمایا اے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، تیرا خدا اور رسول آل رسول تجھے 2 چیزوں کی بشارت دیتے ہیں. ایک، جتنا تیرا رزق ہے کوئی اس میں کمی نہیں لا سکتا، اور جتنی تیری سانسوں کی روانی ہے کوئی وہ تجھ سے نہیں کھینچ سکتا ہے. معمولاً انسان حق بولتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے؟ رزق میں کمی آ جائے گی، شاید میری موت نہ. یہ مولا کی جانب سے بشارت ہے. افسوس کی بات نہیں ہے، ایک پاک ملک میں رہنے والے اتنا واضح طور پر انسان دیکھے، اس طرح سے فلسطین میں انسانیت کا جنازہ اٹھایا گیا. اس طرح سے پوری دنیا میں عزیزوں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ان مستکبرین کی، کس طرح سے یہ ذلیل و رسوا کر رہے.
اور پھر انسان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اس طرح کی بات سوچے, اس طرح کی بات کو اپنی زبان پر لائے. امام نے کہا اگر تو مسلمان ہوتا میں تیرے ساتھ بیٹھتا. کیس شروع ہوا. کیس کس نے دائر کیا ہے؟ مولا نے. یہ زرا میری ہے. اسلامی اصولوں کے تحت جب آپ کیس دائر کرتے ہیں تو گواہ کس نے لانے ہیں؟ ہاں, اے ایام فاطمیہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے والے, شہزادی سے گواہوں کا تقاضا کیا گیا. جو صاحب مال ہے اس سے اس کے فدق کو چھینا گیا ہے اور پھر اسی سے گواہوں کا تقاضا کیا جا رہا ہے. اگر تم مدعی ہو کہ یہ تمہارا مال ہے تو گواہ تم نے لانے ہیں. اس نے امام سے پوچھا کہ مولا قاضی امام کا ہے. پوچھا آپ کے پاس گواہ ہے؟ امام نے فرمایا گواہ میرے پاس نہیں ہے. کیس کلوزڈ. نتیجہ کس کے حق میں؟ آپ کے پاس چونکہ گواہ نہیں ہے, حقیقت میں جو کچھ بھی ہو اس وقت چونکہ گواہ آپ کے پاس نہیں ہے لہذا کیس کلوزڈ. اور زرا ہو گئی کس کی؟ اس نصرانی کی. وہ زرا لے کر چلا. اب دیکھیں یہ ہے کسٹمر سروس. بعض لوگ اپنی دنیا میں ایسے کرتے ہیں ہاں کہ شروع کی اشیاء کی قیمت پوری بازار سے کم قیمت لگاتے ہیں تاکہ کسٹمر کھینچے, اور پھر بقیہ چیزوں میں ایسی میٹھی چھری پھیرتے ہیں کہ الامان الحفیظ. یہ دنیا داروں کا سلیقہ اور طریقہ کار ہے. جو علی کا چاہنے والا ہو, جو رسول کا امتی ہو, وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ بالکل اچھے طریقے. ظاہر میں میرے مولا نے زرا دے دی, در واقع کردار کی زرا میں علی نے اسے جکڑ لیا. 1 قدم 2 قدم 3 قدم حکومت بھی علی کی, قاضی بھی علی کا, اور فیصلہ علی کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. پلٹ کر آیا اور آنے کے بعد کہا مولا یہ آپ کی زرا ہے, میں معافی چاہتا ہوں. اور اسی موقع پر شہادتین کو جاری کیا اور مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو گیا. امام نے اسے زرا بھی دی, امام نے اسے گھوڑا بھی دیا سواری کا. عزیزو کاش امت رسول آل رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتی, کیا بہترین دنیا عطا کرتے. انہوں نے کبھی دنیا اپنے لیے نہیں چاہی تھی. یہ لوگوں کو بہترین دنیا سے بہرم. شہزادی کہتی ہے حتیٰ اگر دنیا بھی چاہتے تھے تو علی کی جانب آ جاتے, علی تمہیں بہت بہتر طریقے سے تمہاری دنیا عطا کر دیتا. یہ ہے عزیزوں وہ پاکیزہ کردار. بس میرا آج کے حد تک وقت مکمل ہو گیا. سوچ کر کچھ اور آیا تھا. کل جو میں نے آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا تھا عزیزوں, بہرحال آپ سے گزارش کروں گا اگر مجھے نیاز دینا چاہتے ہیں اور اس خاکسار کو یہ مختصر سا احترام دینا چاہتے ہیں, آپ بہت محبت سے مجھے سن رہے ہیں عزیزوں, یہ احترام دینا چاہتے ہیں, ایک گزارش ہے, جوان بزرگ اپنے آپ سے سوال کیجئے وہ مہاجرین جنہوں نے اسلام کی راہ میں اتنی قربانیاں دی. میں بہت سارے مہاجرین کو سوچ کر آیا تھا کہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ جا کر پڑھیے عزیز انسان, قرآن کریم مہاجرین کی فضیلت بیان کر رہا ہے, قرآن کریم انصار کی فضیلت بیان کر رہا ہے. ان کے لیے اجر عظیم ہے. چھوٹا جہاد ہے عزیزوں مہاجرین کا, خدا کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دینا عزیزوں, چھوٹا جہاد ہے. سختیاں اٹھانا, کبھی حبشہ کی جانب کبھی مدینہ کی جانب ہجرت کرنا. انصار کا عزیزوں جہاد چھوٹا ہے. اس سوال کا جواب آپ میرے لیے کل لے کر آئیے, خود لکھیے اپنے ذہن میں. آپ نے اتنی مجالس سنی ہے, آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ اس سوال کا جواب لکھیے, کیا ہوا تھا اتنا پاکیزہ کردار ادا کرنے کے بعد کیوں ایسے ڈاؤن فال آ گیا؟ کیوں اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں نے رخ پھیر لیا؟ کیوں اس طرح سے اجر رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کی گئی؟ اپنے طور پر لکھیے عزیزو اس کو. اگر اللہ نے توفیق دی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شہزادی اس مرض کو اس مسلم معاشرے میں کیسے دیکھتی تھی, اور آپ کے لیے میں اقتباسات لے کر آیا ہوں عزیزوں. انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو کل کی تقریر میں یا بعد کی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شہزادی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, شہزادی ڈاکٹر ہے, بیان کیا کہ کس پرابلم کی وجہ سے تم اس طرح سے رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد
اجر رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہو. میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کاپی پین لیں, لکھنا شروع کریں, مجھے بھیج دیں. نہیں لینا چاہتے سوشل میڈیا کا استفادہ کریں, بانیان اعضاء کو بھیج دیں, وہ مجھے بھیج دیں گے. لیکن بہرحال میں اور آپ سب کے سب غور و فکر کریں. نتیجتاً بہرحال یہ سوچیں کہ آج کے زمانے میں اگر یہ امتحان ہم سے لیا جائے تو ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ اپنے آپ کو 11 ہجری کے مدینہ میں لے جائیں, کدھر کھڑے ہوں گے؟ میرے بابا نے کہا سب سے زیادہ جو ہے وہ امیر تو ہے, اتنا پیسہ جو ہے وہ تجھے دیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں عزیزو بعض اوقات انسان کے اس سے بہت کم پیسے پہ ہم لوگ جو ہے وہ کہ جانتا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں, غلط بیانی کر رہا ہوں, لیکن مال بیچنے کے لیے انسان جھوٹ بول دیتا ہے. خوب آج سے طے کریں عزیزو, میں اور آپ اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کریں گے. اس علی کے چاہنے والے ہیں کہ جس سے مانگنے والے نے جب آ کر تقاضا کیا تو امام نے فرمایا اسے 10,000 دے دیے جائیں. امام کے خازن نے آگے بڑھ کر کہا مولا کیا دے دوں 10,000 اسے, درہم یا دینار؟ کیا فرق ہے درہم و دینار میں؟ 10 ٹائمز کا فرق ہے. جیسے ہمارے یہاں روپے اور پیسے کا فرق ہے. روپے اور پیسے کا فرق تو میرے خیال ہے 100 ٹائمز ہے. 100 ٹائمز ہے. درہم و دینار میں 10 ٹائمز کا فرق ہے. 10 درہم از اکول ٹو 1 دینار. 10 درہم از اکول ٹو 1 جو ہے وہ دینار. دینار سونے کا ہے, درہم جو ہے وہ کیا ہے؟ چاندی کے. مولا کیا دے دوں, بڑا فرق ہے. 10,000 کہہ رہے ہیں. توجہ کریں عزیزو, یہ ہے علی کے نگاہ جو علی کے چاہنے والوں کے وجود میں آ جائے عزیزوں تو یہ ابو ذر کے غلام بن جاتے ہیں, یہ سلمان کے غلام بن جاتے ہیں, یہ مقداد و عمار کے غلام بن جاتے ہیں عزیزوں. اور اگر یہ نگاہ انسان سے چھوٹ جائے تو انسان سے اس کے مولا کا دامن چھوٹ جاتا ہے. جسے سونے کے سکوں کی جھنکار اس کے کانوں کو سن کر دے, اور جسے سونے کے سکوں کی چمک اس کی آنکھوں کو چندھیا دے عزیزوں, علی کا چاہنے والا ایسے نہیں ہوتا ہے. فرمایا میرے چاہنے والے علی کی نگاہ میں دونوں پتھر ہے, چاہے سونا ہو چاہے چاندی, وہ دے دے جس میں اس کی بھلائی پائی جاتی ہے. اللہ آؤ عزیزوں, میں اور آپ شہزادی نے اسی امر کی جانب اشارہ کیا عزیزوں, اسی امر کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. حب الدنیا رأس کل خطیئہ. دیکھیں میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو بات ہے وہ آپ اسے صفحہ کرتاس پر لکھ سکیں اور انشاءاللہ العزیز پہنچائیے گا. آئیے شہزادی کی خدمت میں تقاضا کرتے ہیں. آج رات سوتے وقت سوچئے گا, زوجہ کی نسبت سے, شوہر کی نسبت سے, بچوں کی نسبت سے, رشتہ داروں کی نسبت سے, پڑوسیوں کی نسبت سے, کولیگز کی نسبت سے, بزنس جس کے ساتھ میری جو ہے وہ کیا ٹرانزیکشن ہے, میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے, میں ان ایام میں شہزادی کا ذکر اس تک کیسے پہنچا سکتا ہوں. اور بہترین راستہ کیا ہے میرے بھائی؟ اپنے کردار کی پاکیزگی کے ذریعے سے آپ اس شہزادی کے در سے ملنے والی خوشبو بنی نوع انسان تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرے. اور شہزادی کی بارگاہ میں تڑپ کر مانگتے ہیں, بی بی غیروں نے تو آپ کا دل دکھایا ہے, ہم آپ کے اپنے ہیں, اگر احساس ہو رہا ہے کہ کوتاہی ہو گئی ہے تو تڑپ کے کہیں بی بی ہم ہر چیز میں جھوٹے ہو سکتے ہیں, آپ سے محبت میں جھوٹے نہیں ہیں, جھوٹے نہیں. غفلت ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, آپ کرم کر دیجئے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیجئے. میں چاہتا ہوں کہ جب محشر میں مجھے اٹھایا جائے تو فاطمی کہہ کر اٹھایا جائے, یہ شہزادی کا چاہنے, علوی کہہ کر اٹھایا جائے, یہ مولا کا چاہنے, محمدی کہہ کر اٹھایا جائے, یہ رسول کا امتی. دعائے توسل کے ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کریں انشاءاللہ صدق دل سے عزیزوں. یہ جو رونے کا موقع ہے عزیزوں, گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتا ہے. یہیں سے جو ہے وہ عزیزوں کربلا والوں کی آمادگی ہوتی ہے. انسان کربلا کے لیے اپنے لیے طاقت مانگتا ہے کہ میں اس راہ میں اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اسی موقع پر عزیزوں حاصل ہوتا ہے جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے, جب انسان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے. اتنی آسانی سے انسان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے عزیزوں, دل کو پروردگار متعال پاکیزگی عطا کرتا ہے, تب کہیں جا کر رسول و آل رسول پر یہ آنکھیں رو سکتی ہیں. لا یمسہ الا المطہرون, پاکیزہ ہستیاں ہیں جو قرآن ناطق و قرآن صامت سے جڑ سکتی ہے. اور پاکیزگی کی علامت آنکھوں کے آنسو. یا فاطمۃ الزہراء, خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. رونے والے رونے میں بخل سے کام نہ لے. کیا معلوم میرے اور آپ کی زندگی کی آخری شب ہو, رونے میں بخل سے کام نہ لے. جب رونے والا اولاد زہرا پر روتا ہے
سید الشہداء پر گریہ کرتا ہے، مادر سید الشہداء کے لیے تڑپتا ہے۔ چھٹا امام خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے، اللہم ارحم، اے میرے پروردگار ان آنسوؤں پر رحمت نازل فرما۔ جیسے ایک بوڑھی ماں جواں بیٹے کے لاشے پر روتی ہے، فرمایا رو نہیں سکتا، رونے کی شکل بنا، اللہ سے تڑپ کر مانگے پروردگار مجھے اللہ کے رسول کی بیٹی کی مظلومیت پر تڑپتا دل روتی آنکھیں عطا کر دے یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ اے بی بی اس پرآشوب زمانے میں اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اہل محلہ کی، شہر کی، اپنے ملک کی، اے میری شہزادی یہی میری حاجت ہے، اس جہاں کو آپ کے لال و فرزند کی آمادگی میں اپنا حصہ ڈالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ بلند آواز سے سب میرے ساتھ مل کر یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا۔ شہزادی وہ جان عطا کر دیجئے، وہ مال، وہ اولاد، وہ عزت و شرف جو آپ کی راہ میں کام آ سکے، اور جیسے آپ نے سب کا سب راہ علی ابن ابی طالب میں لٹا دیا، ہماری یہ دنیا بھی مولا کی راہ میں کارآمد ہو سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس قدر سخت ہے شہزادی کی مصیبت۔ سب سے پہلا ذاکر شہزادی کی مصیبت کا کون ہے عزیزو؟ سنو گے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ مجلس کہاں برپا ہوئی ہے؟ جب اپنے حبیب کو معراج پر بلایا ہے۔ ذاکر اللہ ہے، رونے والا اور گریہ کرنے والا فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا بابا اللہ کا رسول ہے۔ اے حبیب 3 چیزوں سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، آمادہ ہو اس امتحان دینے کو؟ کہا آقا تیرا بندہ بندگی کی راہ میں قدم آگے بڑھائے گا، لیکن جو کچھ توفیق ہے، جو صبر و استقامت کی طاقت ہے، وہ تیری ہی بارگاہ سے مجھے عطا ہوتی ہے۔ پروردگار تو طاقت دے گا، میں ان امتحانات کو دیتا چلا جاؤں گا۔ حبیب پہلا امتحان، بھوکا رہنا پڑے گا، بھوک افلاس، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینی پڑے گی، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑیں گے۔ آگے بڑھ کر کہا قبلت یا رب ورضیت وسلمت ومنک التوفیق والصبر۔ پروردگار تیرا حبیب اس امتحان کو دینے کے لیے آمادہ ہے۔ اے حبیب دوسرا امتحان، اس راہ میں تمہیں ڈرایا جائے گا، تمہیں جھٹلایا جائے گا، منافقین و کافرین سے تمہیں لڑنا پڑے گا، تمہارے جسم و جان کو زخمی کیا جائے گا۔ راضی ہو اس امتحان دینے کے لیے؟ آگے بڑھ کر کہا قبلت یا رب ورضیت وسلمت ومنک التوفیق والصبر۔ فرمایا اے حبیب تیسرا امتحان، تیری اولاد کو رلایا جائے گا۔ وہ جو زیر قصہ موجود ہیں صاحبان تطہیر، انہیں تڑپایا جائے گا۔ پھر ایک ایک کر کے اللہ علی و زہرا و حسن و حسین کی مصیبت پڑھ رہا ہے، اور حبیب اس امتحان کے لیے آمادگی کا اعلان فرما رہا ہے۔ جہاں تک تیرے بھائی علی کا تعلق ہے حبیب، اسے بہت ستایا جائے گا، اسے جھٹلایا جائے گا، اسے رلایا جائے گا، اس پر سب و شتم کیا جائے گا۔
یہاں تک کہ اس راہ میں اس کی پیشانی اور سر پر ظالم کی تلوار چلے گی، اس کا سر شگافتہ ہوگا، اس راہ میں تیرا یہ بھائی اور وسیع برحق مارا جائے گا۔ آگے بڑھ کر کہا قبلت یا رب ورضیت وسلمت ومنک التوفیق والصبر، پروردگار تیرا حبیب راضی ہے۔ بس عزیزو میرے آخری جملے انشاءاللہ، ابھی تک اگر کوئی نہیں رو سکا بلند آواز سے روئیے گا۔ وَأَمَّا ابْنَتُكَ، اے حبیب تیری زہرا، فَتُظْلَمُ، مظلومہ قرار پائے گی، وَتُحْرَمُ، اسے اس کے حق سے محروم کیا جائے گا، مغصوبہ قرار پائے گی، اس کا حق چھین لیا جائے گا۔ اگر کوئی عربی جانتا ہے بلند آواز سے گریہ کرے گا، وَتُضْرَبُ وَهِيَ حَامِلٌ، محسن کو اپنے بطن میں لیے ہوئے ہوگی تیری زہرا، اور اس کی حد کے حرمت کی جائے گی، بغیر اجازت اس کے گھر میں لئی داخل ہو جائے، محسن کی شہادت رونما ہوگی، اور اسی حد کے حرمت کے سبب تیری زہرا بھی شہید ہو جائے گی۔ وہ جو ہر امتحان میں آگے بڑھ کر کہہ رہا تھا قبل تو یا رب، وہ حبیب ایک مرتبہ اللہ سے مدد طلب، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، انا للہ، پروردگار اب تیری ہی جانب پلٹنے والے، قبل تو یا رب ورسید وسلم ومنک التوفیق والصبر۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ابھی معراج پر بیٹی کی مصیبت کا ذکر ہے، آپ کا یہ عالم ہے، ارے 40 ہجری ہے، سرزمین کوفہ ہے، جب بابا کا سر شگافتہ دیکھا، حسن کو صبر کی تلقین کرنے والا، حسین کو دلاسا دینے والا علی بابا، جب اپنی زینب ام کلثوم کو روتے دیکھا، میرے مولا نے بھی رونا شروع کر دیا۔ یہی سبب ہے جب کربلا میں حسین ابن علی کا وقت آخر آیا، اپنی سکینہ کو روتے دیکھا۔ جس طرح سے حبیب سے زہرا کی مصیبت سنی نہیں گئی، ارے علی زینب ام کلثوم کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ پایا، تڑپ کر سید الشہداء نے کہا بیٹا سکینہ، جب تک تیرا باپ زندہ ہے رو رو کے باپ کے دل کو نہ تڑپا۔ میں ہاتھ جوڑ کر اتنا کہنا چاہوں گا، شہزادی بابا کی قبر پر آئی رو سکی، اے زینب ام کلثوم اپنے بابا پر گریہ کر سکی، ہائے رے سکینہ کی قسمت۔ جاتے جاتے بابا نے کہا ارے جب تک میں زندہ ہوں نہ رو۔ یہاں بابا اس دنیا سے گیا، سکینہ باپ کے لاشے پر پہنچی، رونا چاہتی ہے، شمر کے بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، اسلام کی عظمت کا ہے باپ سنہرا، بی بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ